خوشحالیوں کے خزانے اللہ کی ذات عالی کے پاس ہیں۔ جو مسلمان خوشی چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں خوشحال ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی عبادت کے عمل میں رہے اور نیکی میں مبادرت اختیار کرے۔ مبادرت الی الخیرات یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، سبقت کرنا خیر کے کاموں میں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز، سلام پھیرا اور صحابہ کرام کے کندھے پھلانگ کر حضور گھر کی طرف تشریف لے گئے، دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ سارے صحابہ کرام حیران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں شدید محبت تھی۔ سوچ بچار میں لگ گئی کہ پتہ نہیں حضور کو کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو پریشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، میرے گھر میں کچھ سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ گھر میں رکھے نہ رہیں، جب ہی مجھے یاد آئے فوراً میں اٹھ کر گیا گھر میں، اپنے گھر والوں کو کہا فوراً ان کو خیرات کر دو۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے صدقہ، اصول ہے آمد کا خرچ۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ بھیج دیں گے اور مال آ جائے گا اور بڑھتا رہے گا، ہر وقت یہ مال کی آمد و رفت رہے گی، یہ نظام برقرار رہے گا۔ تو جس کا خرچ کا مزاج نہیں ہے تو وہ بڑھتے نہیں ہیں، آگے ترقی نہیں کرتے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اگر کوئی مسلمان خوشحالی چاہتا ہے اور اطمینان قلب بھی ساتھ چاہتا ہے، بہت سے لوگ ہیں دولت تو چاہتے ہیں لیکن سکون کھو بیٹھتے ہیں، بلند و بالا عمارتوں میں قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، عمارتوں میں رہتے ہیں، عیاشی کا سارا سامان ان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ان کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ خانہ جنگیوں میں باہمی اختلاف و انتشار میں لگ جاتے ہیں اور زندگی کا سارا سکون ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دولت مند لوگ ہیں جو ان کے گھروں کا چکر لگائیں، ان کے مردوں میں عورتوں میں یہ دولت کے اختلافات ہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اطمینان قلب بھی اگر بندہ چاہتا ہے تو اس کے لیے زبردست وظائف ہے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ آپ دولت کے ساتھ ساتھ اگر ان اعمال کی بھی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ اسی دولت میں آپ کو جنت کے مزے چکھا سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو جنت کا سما بنا دیں گے۔ زبردست عمل، پتہ نہیں پہلے آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میں نے کم از کم یہ بات پہلے نہیں کی، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو کلام الہی سارا کا سارا اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کی روح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، روح بھی اللہ نے خود پھونکی ہے اور کلام الہی بھی اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو جب بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کی روحانی تسکین اس کو اتنی نصیب ہوتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے یہ کلام الہی بھی اور یہ میری روح بھی کسی ایک جگہ سے آئے ہوئے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو خصوصاً سکون کے لیے آپ نے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس کا مضمون بھی آپ پڑھیں سکون محسوس ہوگا، اس کی تلاوت کریں آپ کو سکون محسوس ہوگا، ایسے سرسری سا پڑھیں آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اگر آپ 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو آپ کو اس سے بڑھ کر سکون محسوس ہوگا۔ تو اس سورت مبارکہ کے ساتھ دل لگائیں، صبح کی نماز کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کریں اور مغرب کو آپ سورت واقعہ کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنی سکون آتا ہے اور کتنی دولت کے ڈھیر لگتے ہیں، آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ پریشان ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی پیسے شیسے نہیں لیتا، میں نے اپنی بچیوں کو ایک وظیفہ سمجھا دیا ہے، سکھلا دیا ہے، جب تک وہ اس پر پابند رہیں گی ان کے گھر میں فقر و فاقہ اور غربت نہیں آئے گی۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھلا دی ہے، میرے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، غربت نہیں آ سکتی۔ تو جب ہم یقین اور اطمینان کے ساتھ ان پر عمل کریں گے تو شاید کوئی آدمی بھی بے سکونی کی زندگی بسر نہیں کرے گا، اور کوئی آدمی بھی اس دنیا میں ایسا نہ رہے گا جو غریب رہے۔ ان پر پابندی کرنے سے اللہ پاک یعنی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔